ایک دفاعی کا ذکر ہے کہ ایک درویش کسی گاؤں کے چوک میں اپنی چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد گاؤں کے لوگ جمع تھے کیونکہ درویش صاحب اپنی دلچسپ باتوں اور حکمت بھرے جملوں کے لیے مشہور تھے۔ درویش ہمیشہ کسی نہ کسی انوکھی بات سے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ اسی دوران درویش کی نظر ایک موٹی تازی چمکدار مرغی پر پڑی جو ایک دکاندار کی دکان کے سامنے بندھی ہوئی دانے چاگ رہی تھی۔ مرغی اتنی خوبصورت اور صحت مند تھی کہ درویش کا دل للچا گیا۔ واہ، اگر یہ مرغی میرے ہاتھ لگ جائے تو کیا ہی بات ہو، اس کا گوشت کباب میں بدل جائے اور میرے پیٹ کی دعوت ہو جائے۔ درویش نے مرغی کی طرف حسرت بھری نظر ڈالی اور فوراً دکاندار کے پاس پہنچ گیا۔ بھائی، یہ مرغی مجھے دے دو، وہ درویش نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ دکاندار نے چونک کر جواب دیا، حضرت اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مرغی میری روزی ہے، اسے پالنے میں بہت محنت کی ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ درویش مسکراتے ہوئے بولا، اچھا ایسا کرتے ہیں، میں تمہیں اس مرغی کے بدلے ایک ایسا راز بتاتا ہوں جو تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ دکاندار حیران ہو گیا، کیسا راز؟ درویش نے جواب دیا، یہ تو مرغی دینے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ دکاندار سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ درویش لوگ تو بڑے سیانے ہوتے ہیں، اگر حضرت کوئی ایسا راز بتا دیں جو میری قسمت بدل دے تو ایک مرغی دینا کون سی بڑی بات ہے۔ یہ سوچ کر دکاندار نے مرغی درویش کو دے دی اور راز جاننے کے لیے بے صبری سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ درویش نے مرغی خوشی سے ہاتھ میں پکڑی اور گاؤں کے لوگوں کی طرف مڑ کر باآوازن بلند کہا، راز یہ ہے، اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دکاندار کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے۔ درویش مسکراتے ہوئے بولا، بالکل سب کو پتا ہے، لیکن کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر درویش نے مرغی کو سہلاتے ہوئے کہا، اب مجھے اجازت دو کیونکہ یہ مرغی میرے کباب بننے کا انتظار کر رہی ہے۔ دکاندار غصے اور مایوسی سے درویش کو دیکھتا رہ گیا اور گاؤں کے لوگ ہنسی کے مارے دوہرے ہو گئے۔ درویش مزے سے اپنی چٹائی لپیٹ کر چلا گیا اور شام کو مرغی کے کباب کھا کر خوشی خوشی سو گیا۔ اس کہانی میں گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں جو زندگی کے کئی اہم پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک، علم کا فائدہ تبھی ہے جب اس پر عمل ہو۔ درویش نے جو راز بتایا وہ سب کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے، لیکن بہت کم لوگ اس پر واقعی عمل کرتے ہیں۔ صرف جاننا کافی نہیں، اس علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ مثال، کتابیں پڑھنے سے نصیحتیں سننے سے فائدہ تب ہوگا جب آپ ان پر عمل کریں گے۔ صرف یہ جان لینا کہ ورزش صحت کے لیے اچھی ہے آپ کو صحت مند نہیں بنائے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ دو، دھوکہ افریب کبھی کبھار حکمت بھی ہو سکتا ہے۔ درویش نے دکاندار کو اپنی حکمت سے مرغی لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک مزاحیہ پہلو ہے، لیکن یہ بھی دکھاتا ہے کہ زندگی میں ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کام لینا ضروری ہے۔ اگرچہ دکاندار نے مرغی دی، لیکن وہ نصیحت حاصل کر کے یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کے کام کا دار و مدار اس کی اپنی محنت پر ہے، کسی شارٹ کٹ پر نہیں۔ تین، ظاہری فائدے کے پیچھے اصل حقیقت کو سمجھنا۔ دکاندار نے راز کے لالچ میں مرغی دے دی یہ سوچے بغیر کہ شاید وہ کچھ کھو رہا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے جب ہم شارٹ کٹ فوری فائدے کے چکر میں بڑی چیزیں کھو دیتے ہیں۔ مثال، کوئی جادوئی طریقہ تلاش کرنے کے بجائے ہمیں اپنی محنت اور قابلیت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چار، خوش مزاجی اور حکمت عملی سے زندگی گزارنا۔ درویش کی باتیں ایک مزاحیہ رنگ رکھتی ہیں، لیکن ان میں ایک گہری حکمت ہے۔ وہ نہ صرف لوگوں کو ہنسا رہا تھا بلکہ زندگی کے عملی اصول سکھا رہا تھا۔ مزاح اور حکمت کا امتزاج زندگی کو خوبصورت اور بامقصد بناتا ہے۔